بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام بگ 7 میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، کرپشن کے خاتمے کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ 2.5 برس میں کرپشن ختم تو دور، کرپشن کو کم کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر رواں سال گزشتہ سال سے زیادہ کرپشن ہوئی. گزشتہ سال عالمی درجہ بندی میں 120ویں نمبر پر آنے والا پاکستان رواں سال 4 نمبر تنزلی کے بعد 124ویں نمبر پر آیا. اب اس کی ریزنز کیا ہے، کیا چیلنجز ہیں جن کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے، کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہی؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے لیے ٹیلی فون لائن پہ مجھے جوائن کیا ہے ابراہیم خان صاحب نے، ممبر قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ابراہیم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا، آپ لوگوں نے کرپشن ختم کرنی تھی، یہاں تو کرپشن بڑھتی جا رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق. دیکھیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کوئی 8 ڈفرینٹ ان کی ایجنسیز ہیں جن سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جی اس میں سے 8 میں سے 2 نے جو ہے وہ مائنس میں رپورٹ دیا، باقی 6 کی ایز اٹ از تھی. جی جبکہ انہوں نے نیب کا، جس کے متعلق اپوزیشن ہر وقت چیختی ہے جی کہ زیادتی ہو رہی ہے، نیب کی انہوں نے باقاعدہ تعریف کی ہے. جی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو حقائق کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ایک دیکھیں نا، تسلسل ہے کرپٹ مافیا کا، پھر اس کے ساتھ کرپٹ مافیا میں صرف پولیٹیشین ہی نہیں آتے، اس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، سول اور باقی معاملات بھی سارے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا ہے، پہلے کرپٹ پولیٹیشینز کو بریک کیا ہے، اس کے بعد ہم کرپٹ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے اور پیشنس چاہیے، تھوڑا صبر کے ساتھ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف آور ٹینیور آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی. لیکن ہر ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ میں وہ چاہیے، ہمیں تبدیلی چاہیے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں. وہ معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے پورے کا پورا انٹرسٹ ہوئے تھے نا. جی مقصد ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ درجہ 4 سے لے کے 22ویں گریڈ تک جو ہے وہ لوگ مقصد ہے کہ وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ میوچولی بینیفٹنگ وہ جو ایٹ دا ہیلپ. صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ درجہ 4 سے لے کر اوپر تک تمام لوگ جو ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہوئے؟ کیونکہ آج بھی پاکستان کا عام آدمی خاص طور پر کسی سرکاری دفتر میں داخل ہوتا ہے تو اگر اس کی ایک جیب میں سرکاری فیس ہوتی ہے تو دوسری جیب میں اس نے رشوت کے پیسے رکھے ہوتے ہیں اور اس کے بغیر اس کا کام نہیں ہوتا. آپ بالکل، میں تو دیکھیں نا، میں تو پہلے اسی بات کو کہہ رہا ہوں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پچھلے سال سے، اب آپ اس کو 40-50 سال بھی کہہ لیں تو میں کہوں گا اس میں کوئی ایب والی بات نہیں ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن اب ان کو اپنا جو ہے نا جی بے شکر بے مہار گھوڑوں کو اب جو ہے وہ قابو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن ہم انشاءاللہ قابو کر جائیں گے، کیونکہ جب ٹاپ لیول پہ ہماری طرف سے کوئی کرپشن نہیں ہے تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس لیے وہ کوشش میں ہے، بہت تکلیف میں بھی ہے کہ ان سے جان چھوٹے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور تھوڑا پیشنس کے ساتھ. صاحب، معذرت کے ساتھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ہمارے جو وزراء ہیں اور بیوروکریسی کے ساتھ مل کر صرف پنجاب کے اندر گزشتہ مالی سال کے اندر تقریباً 75 ارب روپے کا خبر ہوا ہے، جس کے اندر اختیارات سے تجاوز کر کے جو بھرتیاں کی گئی وہ بھی شامل ہیں، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف جو سادگی کی باتیں کرتی ہیں اس کو بھی ختم کر کے زیادہ اخراجات کیے گئے. یہ تمام چیزیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اگر رپورٹ میں یہ چیزیں ہیں اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو پھر ان پہ ابھی تک جو ہے وہ ایکشن لے لیا جانا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے کوئی سبسٹنس. دیکھیں، ایک آڈٹ رپورٹ دے دینا یا اس میں اپنے کنسرنس کو جو ہے وہ سامنے لے آنا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جرم کو ثابت کرنا جو ہے وہ جب تک ہو نہ جائے تو آپ اس کو ایز اے آبجیکشن تو لے سکتے ہیں، آڈٹ آبجیکشن، نہ کہ آپ اس کو ایک مقصد ہے کہ الزام کو جو ہے وہ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اس میں ملزم بن گیا ہو. الزام الہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، ملزم ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن وہ کوئی بھی ہو، ہماری پارٹی میں سے ہو یا پارٹی سے نہ ہو،
جو بھی کوئی اس قسم کے قانون پاکستان کے قانون سے ہٹ کے جو بھی چلے گا وہ شکنجے میں آئے گا جی انشاءاللہ۔ چلیں خان صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، ابھی گزشتہ 2.5 برس کے اندر آپ بھی چونکہ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ نے سرکاری محکموں کا بھی جو کام شام اگر آپ نے کوئی کروائے ہیں یا کوئی لوگوں کے حوالے سے آپ نے کوئی دیکھا ہوگا کہ محکمے کام کس طرح کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگا کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں جو سرکاری محکموں کے اندر لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ ایز اے پارلیمنٹیرین آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ عام آدمی کو آج سرکاری محکموں کے اندر کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں، میں تو کیونکہ خود گراس روٹ لیول سے آیا ہوں، آپ کسی بھی محکمے کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، معاملات جو ہیں وہ ان کے لیے امپروومنٹ چاہیے اور بہت زیادہ امپروومنٹ چاہیے، کیونکہ بیسک جو ایک ہونا چاہیے جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ ایمانداری وہ بہت بڑا فقدان ہے، کیونکہ لیڈرشپ اوپر ٹاپ پہ ایسی آتی رہی ہے اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے ملکی مفادات کو قربان کیا ہے، تو نتیجتاً جو ہے وہ نیچے افسران بھی ویسے ہی اور اوپر وہ بھی اب فرق آیا ہے کہ اوپر جو ہے ہم پرائم منسٹر جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ معاملات کو بڑا اسٹرکٹلی وہ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور اگر کہیں سے کوئی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی لوپ ہول نہ چھوٹے، لیکن اس میں ابھی ٹائم لگے گا کیونکہ ان کو گرفت میں لانے کے لیے جو ہے وہ قانون کی جو وہ چاہیے ہمیں امینڈمنٹس وہ ہم لے کے آئیں گے تاکہ ان کو قابو کیا جائے۔ یہ مقصد ہے کہ بے لگام گھوڑوں کی طرح جہاں مرضی جس طرح سے، میں کہتا ہوں جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بالکل ایسی ہے، کسی کو پریشرائز کر کے اس سے پیسے لے لینا اور رشوت لے لینا یا ٹھیکے ہیں، تو اس میں مقصد ہے کہ وہ جتنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا وہ مقصد ہے کہ یہ محکمے یہ بیٹھ کے آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، یہ سارے ابھی تک لائن پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے اس پہ سخت ترین ایکشن کی ضرورت ہے۔ میں تو ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی ہارڈ لائنرز میں رہا ہوں کہ ان کو سیدھا کوئی چائنیز لا لے کے ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی ان کو شتر بے مہار کو روکا جا سکے۔ یہ اس طرح صاحب چائنیز لا تو چلیں یہاں پر امپلیمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، اگر یہاں پر اسلامی قانون کا ہی نفاذ کر دیں تو آپ کے خیال میں چیزیں کم یا بلکہ ختم نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اسلامی قانون آپ کرتے ہوئے آپ کے 70 تو فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ سارے پھر کھڑے ہو جائیں گے جی ہمارے مطابق کریں اور ہمارے مطابق کریں، یہ ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی۔ لیکن تو ایسے میں اسٹیٹ کا سب سامنے ہے نا، اسٹیٹ کا یہاں پہ تو اسٹیٹ کا کردار ادا کرنا بنتا ہے۔ اگر اسٹیٹ کا کردار ایک ہے کہ جو نظام لینا ہے ایک نظام لے لیں، آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو پھر کمپلیٹ مکمل دین محمدی لے کے آئیں اور اس کے اسلامک رولز کو لے کے آئیں، پھر اور کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا ہوا ہے، ہم نے مقصد ہے آدھا پیتر آدھا بٹیر کیا ہوا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اس میں کچھ شکیں جو اسلام کی ڈال دی ہیں، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ جو ایک سسٹم اگر آپ لے کے آپ اس پہ ہول ہارٹیڈلی کام کریں تو وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ وہ چاہے آپ میری پریفرنس ہوگی اسلام کو لے کے آئیں، اگر آپ نہیں بھی اگر آپ ڈیموکریسی میں بھی جانا چاہتے ہیں تو مکمل ڈیموکریسی لے کے ہیں تاکہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو اور معاملات جو ہے وہ صحیح سمت میں چلیں۔ تو خان صاحب اب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے خیال میں یہ جو اب چیلنجز ہیں خاص طور پہ کرپشن کو لے کر ان کے خاتمے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے 90 دن میں ڈائریکشن کی بات کی، ہم نہیں کہتے کہ 90 چیز میں آپ کوئی فائنل کسی سولوشن کی طرف چلے جائیں گے، لیکن 90 دن میں اگر ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو جاتی تو آج 2.5 سال کے بعد یہ عالم نہ ہوتا کہ پاکستان 4 درجہ تنزلی کی جانب جاتا۔ تو اب کتنے مزید درکار ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، جس اس پہ پیس پہ ہم جا رہے ہیں وہ تو پھر اگلے 10 سال بھی میرے خیال میں شاید ہمیں اس سے بھی زیادہ درکار ہو، لیکن اگر سخت ترین قوانین بنا کے اور ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ ود ان 6 months معاملات درست ہو سکتے ہیں، جس میں جوڈیشری کو بھی ساتھ دینا پڑے گا اور ایڈمنسٹریشن کو بھی جو ہے مقننہ کو بھی کرنا پڑے گا۔ یہ مل کے ہی ہو سکتا ہے جی، کیونکہ اگر یہاں پہ آپ کوئی شکنجا جکڑیں بھی صحیح تو کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے،
اور مقصد ہے کہ کورٹ اگر کوئی کسی کو شکنجے میں لانے کی کوشش کرتی ہے تو پروسیکیوشن اس کی جو ہے وہ پراپرلی اس کو کیس کو تیار کر کے نہیں بھیجتی. بڑے کافی سارے لکوناز ہیں اس میں معاملات میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری یہ اگر دونوں مل کے بیٹھ کے اگر اس چیز کے مستقل حل کے لیے کوئی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو ود ان 6 months ایسے قوانین لائے جا سکتے ہیں کہ جن پہ عمل درآمد کر کے اور فاسٹ ٹریک وہ جو ہے جوڈیشل سسٹم کے تحت یہ اس کی ایلیمینیشن کی جا سکتی ہے. تو خان صاحب، جب ایسی رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں تو اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب آپ جیسے لوگ ادھر اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ اٹھائیں اسمبلی میں آواز کہ یہ چیزیں کی جائیں، جوڈیشری کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ یہ قوانین بنا کر تیزی کے ساتھ ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے اور پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو سکے. میں اس میں تھوڑا سا قانونی ہچ آ جاتی ہے جی. وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے، ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اگر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی تو ہم ایسے قوانین پاس کر کے لے آتے کہ ہم نے ان کو جکڑ لینا تھا ہر طرح سے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان قوانین کو جب لاگو کیا جائے گا تو اس میں اپوزیشن کے لیڈرشپ جو ہے ساری وہ بیچ میں آتی ہے، تو وہ کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ اس قسم کے سخت قوانین آئے. وہ ہمیں ابھی نہیں ہے، تو اگر نیکسٹ اس میں اگر ہمیں 2/3 میجورٹی دے دیتی ہے قوم تو پھر ہم پوری ود دا آئرن ہینڈ جو ہے ہم اپنا جو ہمارا اصل ایجنڈا ہے ہم اس میں درآمد کرتے ہیں. صاحب، آخر میں بتائیے گا کہ صرف اپوزیشن کی لیڈرشپ اس میں ہرڈل ہے یا گورنمنٹ بینچز میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایسے قوانین پاس ہوں؟ صرف آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل دونوں طرف سے ہوں گے. میں صرف اپوزیشن کو نہیں کہنا چاہ رہا، اس میں بھی ہوں گے لوگ، بلکہ ڈیفینیٹلی ہوں گے. لیکن ہم اکراس دی بورڈ جائیں گے کہ پھر کوئی بھی ہو، چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں، اگر آیا ہے تو پھر رول آف لا جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور اکراس دا بورڈ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تب جا کے یہ ملک کسی سمت میں چلے گا، ورنہ تو یہ پھر ڈائریکشن لیس ہی معاملات اس طرح چلتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابراہیم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، ابراہیم خان صاحب کی اپنی گفتگو سنی. انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ پاکستان کے اندر ابھی اسپیس سے ٹھیک نہیں ہو رہے جس سپیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو یہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے تھی. اب اس میں چیلنجز کیا ہیں وہ بھی انہوں نے سارے بتائے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، آج سوشل میڈیا پر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق ایک نوٹیفیکیشن وائرل ہوا جس میں پاکستان کی تمام جامعات کو آن لائن امتحانات لینے کے حوالے سے ایک حکم دیا گیا. بعد ازاں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے اس نوٹیفیکیشن کی تردید کی گئی. بیان سامنے آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کسی بھی یونیورسٹی کو ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں دی کہ وہ آن لائن امتحانات لے، اور آن لائن امتحانات کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ واضح کیا کہ یہ فیصلہ یونیورسٹیز خود کریں گی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہاں پر ماحول کو دیکھتے ہوئے. یونیورسٹیز کے پاس ایسا ایکوپمنٹ موجود ہے، ایسی فیسلٹیز موجود ہیں جس کے اندر وہ آن لائن امتحانات لے سکتی ہیں. تو یہ فیصلہ یونیورسٹیز کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے. لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے لاہور سمیت بالخصوص پنجاب کی مختلف جامعات کے اندر یہ مسئلہ چلا ہوا ہے جس میں اسٹوڈنٹس یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ آن لائن پڑھایا گیا ہے تو ہمارے امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں. جس وقت یہ کووڈ کے بعد، یہ پینڈیمک کے بعد یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز بند ہوئے، اس کے بعد جب گورنمنٹ کی جانب سے یہ انسٹرکشنز آئیں کہ آن لائن ایجوکیشن شروع کی جائے، آن لائن اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا گیا، تو سب سے پہلے اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کی جانب سے ناراضی کا اظہار کیا گیا اور اسٹوڈنٹس نے کہا کہ شاید یہ عملی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسے پڑھ سکیں. بہرحال ان کا یہ آرگیومنٹ اس حد تک ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ آن لائن سیٹ اپ اس طرح نہ ٹیچرز کو پڑھایا گیا ہے، نہ ٹیچرز کی اس طرح ٹریننگ ہے، نہ ہی اسٹوڈنٹس نے چونکہ ویسے پڑھا ہے، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے. مین ویل اساتذہ کے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ وہ آن لائن اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے. لیکن وہ سلسلہ جیسے تیسے شروع ہوا، وہ چلا، اس کے بعد پرابلمز آئیں، انٹرنیٹ کا ایشو آیا،
پھر ایک یہ ایشو سامنے دیکھنے کو ملا کہ چونکہ ہر گھر کے اندر آن لائن گیجٹس موجود نہیں ہیں, ہر گھر کے اندر ایک سے زیادہ موبائل فونز یا لیپ ٹاپس نہیں ہیں, تو اسٹوڈنٹس کو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی تھی کہ وہ آن لائن ایک ہی ٹائم پہ اگر ایک گھر میں 3 بچے ہیں اور ایک الیکٹرانک گیجٹ موجود ہے تو باقی 2 کے لیے کلاس لینا مشکل تھا. تو یہ چیلنجز بھی ٹھیک تھے, لیکن جیسے تیسے وہ ٹائم گزرا, اس کے بعد یونیورسٹیز نے آن لائن امتحانات بھی لیے اور کچھ یونیورسٹیز, کچھ اداروں نے بغیر امتحانات کے اپنے جو انٹرنل اسسمنٹ تھی اس کی بیس پر اسٹوڈنٹس کو آگے پروموٹ کر دیا. اب جب یونیورسٹیز کھلنے کا حکم آیا حکومت کی جانب سے, اور اب 1 فروری کو پاکستان کی جامعات کھلنے جا رہی ہیں, پہلے مرحلے میں 18 جنوری کو ہم نے دیکھا کہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت تک جو ادارے تھے, سکولز اور کالجز, ان کو کھولا گیا. تو اب امتحانات کے وقت یہ چیز سامنے آئی کہ اسٹوڈنٹس کا یہ مطالبہ آیا ہے کہ آن لائن چونکہ انہوں نے سارا پڑھا ہے تو ان کے امتحانات بھی آن لائن لیے جائیں, اور آن لائن اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ آن لائن پڑھائی کے دوران وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے, ٹیچرز ویسے ان کو کورس کمپلیٹ نہیں کروا سکے, اور یونیورسٹی کے اندر چونکہ جو امتحانات ہیں وہ سخت ماحول کے اندر ہوں گے تو ان کے لیے ویسے پڑھنا امتحان دینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اس مرتبہ یونیورسٹیز آن لائن امتحانات لیں, لیکن کچھ یونیورسٹیز کی جانب سے ریزسٹنس آئی, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اس فیصلے کو ماننے سے کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے, احتجاج کیے, روڈز کو بلاک کیا. لاہور کے اندر ایک نجی یونیورسٹی کا رپورٹڈلی گیٹ توڑا, پھر فیصل آباد کے اندر ایک یونیورسٹی کے سامنے احتجاج ہوا, وہاں پر اسٹوڈنٹس پر لاٹھی چارج کیا گیا, لاہور میں 4-5 اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے. تو معاملہ سنگین ہوتا گیا. اب یہ معاملہ اتنا سنگین تھا نہیں, اس کو شاید کچھ ادارے, ہماری گورنمنٹ یا ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ شاید اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتا تھا, یا یونیورسٹیز کو جس طرح انہوں نے اختیار دیا یونیورسٹیز اپنے طور پہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتی تھی, لیکن یہ سلسلہ ابھی تک مینج نہیں ہو سکا. اور آج اسی حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن وائرل ہوا جو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ کے مطابق تھا, جس میں یہ حکم دکھایا گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام جامعات کو انسٹرکشنز دیں کہ وہ آن لائن امتحانات لیں, لیکن اب یہ تردید سامنے آئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے کہ ایسا کوئی حکم ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کو, کسی بھی ادارے کو نہیں دیا. بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بھارت کے اندر جو مودی سرکار ہے وہ ایک مرتبہ پھر مظلوموں کی آواز دبانے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 73 سال سے وہاں پر کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے بھارتی سرکار وہ سرگرم ہے. پھر بھارت کے اندر اس وقت 2 درجن سے زائد بڑی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں جن کو دبانے کے لیے بھارت کی فوج اور بھارت کے ادارے متحرک ہیں. اور اب ہم نے دیکھا کہ 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, نئی دلی پر بھارت کے کسانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. بھارتی کسان نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے پاس ہونے والے کسانوں کے خلاف قوانین کے خلاف دلی کی سڑکوں پر پہنچے, انہوں نے مظاہرے کیے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ مودی سرکار کی جانب سے جو قوانین پاس کیے گئے ہیں, جو ظالمانہ قوانین پاس کیے گئے ہیں, اس سے کسانوں کا مزید استحصال ہوگا. اور بھارت کے اندر گزشتہ چند برس میں کئی ہزار کسان پہلے ہی تنگ آ کر خودکشیاں کر چکے ہیں. تو اب جو نئے قوانین مودی سرکار نے پاس کیے ہیں, ان قوانین سے اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا, چونکہ ایسے سسٹم کے تحت بھارتی کسانوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنے گھر کا سرکل چلا سکے اور اچھے طریقے سے اپنا روزگار کما سکے. لیکن بھارت میں نریندر مودی کی حکومت وہ بضد رہی اور انہوں نے اس قوانین کو واپس نہیں لیے. پھر مذاکرات کی کوشش کی گئی, کسانوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے, لیکن کسان اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے. پھر بھارت کی عدلیہ وہ درمیان میں آئی, بھارتی سپریم کورٹ درمیان میں آئی. بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کے ساتھ سازش کے اندر شریک ہوتے ہوئے اس نے اس آرڈر کو وقتی طور پر سسپینڈ کیا, ایک کمیٹی فارم کی کہ وہ کمیٹی آگے کی چیزیں ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن اس کا مقصد کسان سمجھ گئے کہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی حکومت کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا, یہ فیصلہ سامنے آنے کے بعد کسان دلی سے اٹھ جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اس طریقے سے وہ مومنٹم دوبارہ نہیں گین کر سکیں گے اور یہ تحریک نہیں چل سکے گی آگے دوبارہ. اب ہم نے کل دیکھا
کہ بھارت کے اندر کسانوں کی آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کل سے بھارتی ادارے اس حوالے سے متحرک ہوئے ہیں. کل رات کو بھارت کے مختلف علاقوں کے اندر موجود کسان جو مظاہرے کر رہے تھے ان کو نیند سے، سڑکوں پر سوئے ہوئے ان کسانوں کو نیند سے جگایا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، کئی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، اور اس کے باوجود کسان ابھی وہاں پر جو دیگر باقی وہ موجود ہیں اور اپنے مطالبات کے حق کے لیے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. پروگرام کسی سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے لیے ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا ہے لال چند صاحب نے، وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ہیں برائے انسانی حقوق. لال چند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی مظاہرہ ہوتا ہے جس میں اپنے رائٹس کے لیے کوئی نکلتا ہے اور پرامن مظاہرے ہیں، آپ چونکہ پارلیمانی سیکریٹری ہیں انسانی حقوق کے بھی، تو ایسے میں سٹیٹ کا اس طرح آگے آنا اور ظلم کرنا، سوئے ہوئے کسانوں کو سڑکوں پر جگا کر مارنا، ان کو گرفتار کرنا، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ مجھے لائن پہ لیا ہے. بیسیکلی کسی بھی ملک کے لیے جو ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہو، فارمر اس کی ریڑھ کی ہڈی. لال چند صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو ہلو جی لال چند صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں نے کہا یہ جس طرح کسانوں کے خلاف اب مودی سرکار اب جو کام کر رہی ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ لائن پہ لیا. میں کہنا چاہ رہا تھا کسی بھی ایگریکلچر کنٹری کے لیے ایک جو کسان جو ہوتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اور وہ سب سے مظلوم ہوتے ہیں. وہ ممالک اس میں چلتے ہیں اور اگر ان پہ ظلم ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. ہندوستان میں نہ صرف یہ اس کو عام طرح سے نہ لیا جائے، انہوں نے ایک 3 نیو لاز جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے ہیں مودی گورنمنٹ میں، جس کے تحت ان کے جو ساری پروڈیوس ہوگی، ساری جو ایگریکلچر کے جو ان کے پروڈکشن ہوگی وہ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر خرید کر لے گا، اور منیمم سپورٹ پرائس سے بھی یہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور اس طرح سے یہ جو سب سے غریب ترین طبقہ ہوگا ہندوستان کا، وہ اکانومیکلی ان کے حقوق جو ہے، معاشی حقوق ان بیچاروں کے چھین لیے جائیں گے. یقینی طور پہ یہ ان کا حق ہے، اور ایک بہت بڑی انہوں نے ہمت کی ہے، ان فارمرس نے ہمت کی ہے، ان کسانوں نے ہمت کی ہے کہ آل جو یہ مائٹی جو گورنمنٹ ہے، مودی گورنمنٹ، جس نے نہ صرف کسانوں پر وہاں کی اقلیتوں پر اور کشمیر پر جس طرح انہوں نے دھاوا بولا ہوا ہے، وہاں کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کسانوں کے سامنے اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہی ہے. پولیس آپ کو وہاں پہ بھاگتے ہوئے نظر آتی ہے. اتنی ساری کڑاکے کی سردی میں بھی کسان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. سو لہٰذا یہ ہیومن رائٹس کی ڈیفینیٹلی بہت بڑی وائلیشن ہے، اور اس کو جو بھی دنیا میں جو لیبر ریلیٹڈ اور ایگریکلچر ریلیٹڈ آرگنائزیشن ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کسانوں کے حقوق کی بات کرنا چاہیے. اچھا لال چند صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی یہ جو کسانوں کا احتجاج ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ 26 تاریخ کو بھارت کی یوم جمہوریہ کے موقع پر جہاں ایک جانب بھارتی فوج کی پریڈ جاری تھی، وہیں دوسری جانب کسان سڑکوں پر نکلے، کسانوں نے ٹریکٹر پریڈ کی، اور ان کی جو منزل تھی لال قلعہ، وہاں پر انہوں نے جا کر خالصتان کا پرچم بھی لہرا دیا. اب اس طرح کسانوں کا مومنٹم گین کرنا، وہاں پر خالصتان کی آواز اٹھنا، اور اب امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آنا کہ یہ ساری چیزیں جو بھارت کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس سے بھارت کے اندر ایک ملک گیر بغاوت جنم لے سکتی ہے. آپ کے خیال میں یہ اسسمنٹس ان کی ٹھیک ہیں؟ باقی حالات جو پیدا ہو چکے ہیں، اب بھارت کے اندر ملک گیر بغاوت کا خدشہ ہے؟ دیکھیں جب جہاں پر بھی ظلم بڑھتا ہے تو وہ وہاں کے حکمرانوں کو مٹا دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ صرف جو کسان نہیں ہے، یہ ایک نیشن ہے. ہندوستان کی سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح مودی گورنمنٹ جو ہے وہ کنزرویٹو جو لوگ ہیں ان کو آگے لا رہی ہے ہندوستان کے نام پر، جس طرح لوگوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ میں نے کہا پہلے بھی کشمیر سے لے کے کسانوں تک، نہ صرف یہ لیکن کہ وہاں کے کرسچن، وہاں کے سکھ کمیونٹیز بھی وہ مارجنلائز ہو رہی ہیں. تو ایک جنرل کنسرن ہے پورے ہندوستان میں اگینسٹ دا مودی گورنمنٹ، اور مودی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اور جس طرح سے اس کو ایک غرور ہے
تو یقینی طور پہ آپ نے دیکھا جو ہندوستان کی کچھ برس پہلے جو پوزیشن تھی پوری دنیا میں اب وہ نہیں رہی ہے. ڈس انفو لیب بھی سامنے آ گئی ہے, ان کے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں کہ انڈیا کس طرح فالس پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اپنے پڑوسی ممالک کے اگینسٹ. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے یقینی طور پر انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کو اس طرح جھوٹ اور جو ہے بربریت کے سہارے نہیں چلایا جا سکتا, اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ کسی بھی وقت ایک بڑا حادثہ بھی جنم لے سکتا ہے تو ہندوستان کے خلاف جا سکتا ہے. اچھا لالچند صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا جس طرح آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا, وہاں پہ کشمیر کی آپ نے بات کی, کشمیر میں بھارتی فوج اور بھارتی حکومت مظالم ڈھا رہی ہے, پھر بھارت کے اندر تمام اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے, پھر جو دلتس ہیں ہندوز میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے, صرف ایک ایلیٹ کلاس جو ہے جو ایکسٹریمسٹ ہندوز ہیں صرف ان کو وہاں پر پریفر کیا جا رہا ہے, باقیوں سے تو جینے کا حق تک چھینا جا رہا ہے. اب بھارت ہر محاذ پر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے. پاکستان کے پاس اب اتنا کانٹینٹ موجود ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان اگر اس کو ایکسپلائٹ کرے تو بھارت کے لیے بھارت کی پوزیشن مزید خراب ہو سکتی ہے. یہاں پر فارن پالیسی کی رپورٹ آئی, بھارتی بینکس کا ٹیرر فنڈنگ کے اندر انوالومنٹ کا معاملہ سامنے آیا, پھر یہ اب ایسوسیٹڈ پریس یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اندر مودی کی پالیسیز کی وجہ سے اندرونی خلفشار پیدا ہو چکا ہے جو بغاوت وہاں پہ جنم لے سکتی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت. تو ایسے میں اب آپ کی حکومت کیا کام کر رہی ہے ان چیزوں کو گلوبلی مزید ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے؟ دیکھیے جس سے آپ نے دیکھا جب سے یہ تبدیلی سرکار عمران خان کی سرکار آئی ہے تو فارن پالیسی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے زیر اثر انہوں نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہندوستان میں کشمیر میں جو انہوں نے کچھ کیا وہ بہت بڑی لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کرنے میں پاکستان کامیاب رہا ہے, اور جو ان کا چہرہ تھا ہندوستان کا جو دنیا کے سامنے نہیں تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو جیسے کہا کہ پہلے یہ تھا کہ جیسے ہندوستان جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے, لیکن آج دنیا پوری یہ محسوس کر رہی ہے کہ انہوں نے کہیں ڈس انفارمیشن دی ہے, کئی غلط باتیں ہندوستان کرتا رہا ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی کرتا رہا ہے, لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے جو ان کو کرنا چاہیے تھے. لیکن اگر اس طرح سے جو خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز اگر اس میں اقدامات نہیں کریں گے تو یہ انٹرنیشنل فورم سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جب لوگوں کی بات نہیں ہوگی, لوگوں کے حقوق کی بات وہ نہیں کریں گے تو لوگ اس پہ ریئیکٹ کریں گے اور ان فورمز کو بھی نیگلیکٹ کر دیں گے. اچھا لالچند صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ہیومن رائٹس کا ڈپارٹمنٹ پارلیمانی سیکریٹری ہیں, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحب منسٹر ہیں اس کی. ابھی جو کشمیر کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اور بھارت کے اندر اب مائنورٹیز کو جس طریقے سے سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر پاکستان کی ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ گلوبلی کوئی آواز بلند کر سکتا ہے, کوئی نوٹ موو کر سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں یا اور کسی ادارے کے اندر اس کے اوپر بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور کچھ کر رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل کر سکتا بھی ہے, کر رہا بھی ہے. خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ڈاکٹر شیریں مزاری کا بڑا ایکٹیو رول رہا ہے. جس طرح کشمیر میں اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے ان کو گھروں میں قید کر دیا گیا, ان کو ایک اوپن جیل میں تبدیل کر دیا گیا, ان کو صحت کی سہولت چھین لی گئی, ان کو تعلیم کی سہولت چھین لی گئی, ان کا کمیونیکیشن ختم کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں اور یہ اقوام متحدہ کی لیول پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں اور اس میں دنیا نے اپنا کنسرن بھی شو کیا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ لالچند صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, لالچند صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ابھی جو حالات بھارت کے اندر پیدا ہو چکے ہیں, جس طریقے سے مودی سرکار جو اقدامات اٹھا رہی ہے, عالمی ادارے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کو تباہی کے دہانے پر لے کر جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں, بھارت کی اکانومی بری طرح کلیپس کر چکی ہے. بھارت کے اندر 2014 میں جیسا نریندر مودی کی حکومت آئی, اس کے بعد فگرز کو فج کر کے پیش کیا گیا 2019 تک اور بتایا گیا کہ بھارت پتہ نہیں ترقی کی کون سی منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے اور پتہ نہیں کون سی اونچائیوں تک بھارت پہنچ گیا. لیکن جیسے ہی 2019 کے انتخابات ہوئے, دوبارہ بھارت کے اندر بی جے پی کی حکومت آئی تو حالات بالکل مختلف ہو گئے. جو فیک فگرز, جو فجڈ فگرز تھے وہ دکھائے جا رہے تھے. اصلیت سامنے آئی کہ کس طرح بری طرح بھارت کے اندر اکانومی کلیپس کر چکی ہے. بھارت کی حکومت کسی بھی معاملے کے اندر اسٹریٹجکلی بھی اور کسی بھی دیگر معاملے کے اندر کامیاب نہیں ہے. ہر محاذ پر وہ ناکام رہی. بھارت کے اندرونی معاملات ہوں یا خارجہ محاذ ہو, ہر جگہ پر بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2018 میں اگست میں جب بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا,
اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں بھارت کی تھو تھو ہوئی، ہر بڑے ادارے نے بھارت کے خلاف لکھا، ہر بڑے ادارے نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا. اس کے بعد باوجود بھارت کے اندر جو ڈھیٹ مودی سرکار، نریندر مودی کی حکومت ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. انٹرنیشنل پریشر وہ ضرور کریٹ ہوا، بھارت کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، اور آج بھارت کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہو چکے ہیں کہ نریندر مودی کی حکومت وہ بھارت کو خاتمے کی جانب لے کر جا رہی ہے. اور اب انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز وہ بڑے پیمانے پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ چند ماہ پہلے فارن پالیسی کی رپورٹ آئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھارت کے بینکس وہ ٹیرر فنڈنگ میں ملوث ہیں، اور بھارت FATF میں پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے میں ملوث ہے اور بڑا سرگرم ہے. لیکن خود بھارت کے بینکس، بھارت کی حکومت وہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالوڈ ہے. پھر سی پیک کے خلاف ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر دہشت گردوں کا ایک بڑا نیٹ ورک بھارت کے پرائم منسٹر آفس سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو خود بھارتی حکومت، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ دہشت گردی کی جڑ ہیں، اور بھارت کے تھرو جو انٹرنیشنلی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ داعش کے ساتھ بھارت کا نیکسس ایکسپوز ہوا اور پتہ چلا، چیزیں سامنے آئیں کہ بھارت داعش کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر دہشت گردی کر رہے ہیں، اور مختلف ممالک کے اندر، نہ صرف پاکستان بلکہ مختلف ممالک کے اندر بھارت نے داعش کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کی. لیکن وہ چیزیں سامنے آئیں، بھارت کا وہ مکروہ چہرہ بے نقاب ہوا، اور اب جو بھارت کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ یقینی طور پر اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی، کیونکہ جس طرح کسان ڈٹے رہے، بھارت کے ادارے سامنے آئے، وہ درمیان میں آئے، انہوں نے چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے چالاکیاں، ہوشیاریاں، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن کسان ڈٹے رہے. انہوں نے اس چیز کو اسیس کر لیا کہ بھارتی سپریم کورٹ بھی بھارتی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ بیٹھے رہے. اور اب وہ چیزیں، وہ کسانوں کی جو بیٹھک تھی، جو ان کا دھرنا تھا، وہ الٹیمیٹلی وہاں سے خالصتان کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ بھارت کے جو سکھ برادری ہے خاص طور پر، انہوں نے اس چیز کو اسیس کیا، انہوں نے محسوس کیا کہ بھارت کے اندر اب اقلیتوں کا، سکھوں کا بھی رہنا وہ ناممکن ہے، کیونکہ ہر طرح بھارت کی BJP سرکار کو اور RSS کی جو رجیم ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پر صرف ایکسٹریمسٹ ہندوز ہی رہیں. ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا، اس کے اندر انہوں نے مائنورٹیز بالخصوص مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا. پھر جس وقت پاکستان نے ایک بہترین جسچر دیا اور پوری دنیا کے سکھ کمیونٹی کے لیے کرتارپور کے دروازے کھولے، تو ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے ہرڈلز کریٹ کرنے کی میکسیمم کوشش کی گئی. پھر بعد میں را نے کرتارپور کو لے کر دہشت گردی کا منصوبہ پلان کیا، جس کو ٹائملی الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے ایکسپوز کیا، اور وہ کرتارپور میں دہشت گردی کے منصوبے کو ناکام بنایا. اور اب جو کسانوں کی تحریک ہے یہ بڑی مومنٹم گین کر چکی ہے، اور شاید یہ کسی اب فائنل موڑ کی جانب اب جا رہی ہے، جو یا تو مودی حکومت کا تختہ پلٹ دے گی، یا جس طرح اندرا گاندھی نے 1980s کے اندر سکھوں کے خلاف جب کام کرنا شروع کیا، اور بھارت جو سکھوں کا ایک مقدس جگہ ہے گولڈن ٹیمپل، وہاں پر بھارتی فوج نے حملہ کیا اور اس کو تقدس کو پامال کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اندرا گاندھی کے اپنے گارڈ نے اندرا گاندھی کو ہلاک کر دیا، اور اب بھی جو یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید جو حالات پیدا ہو چکے ہیں مائنورٹیز کو لے کر، بھارت کے اندر سے ہی کوئی سکھ یا مائنورٹی کا کوئی شخص نریندر مودی کا بھی خاتمہ کر سکتا ہے، یا یہ جو تحریک جس مومنٹم پہ جا چکی ہے، جس طرح یہ آگے جا رہی ہے، یہ بھارت کے اندر مودی حکومت کے خاتمے کی تحریک بھی ثابت ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.